خبروں کی تفصیلات میں آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سیلاب کے بعد مہنگائی کا سیلاب آ گیا۔ چینی، آٹے اور گھی کے بعد چاول بھی مہنگا۔ مختلف اقسام کے چاول 15 روپے کلو مہنگے ہو چکے ہیں۔ سپر کائنات چاول 415 روپے کلو فروخت جاری۔ برائلر مرغی کو چوتھا گیئر لگ چکا ہے۔ گوشت سرکاری ریٹ سے 31 روپے مہنگا بیچا جا رہا ہے۔ بلیک میں گوشت 511 روپے کلو تک فروخت جاری ہے۔ شہریوں پر مہنگائی کے تابڑ توڑ حملے۔ پیٹرول مہنگا ہوا، چینی کی قیمتیں بڑھیں، آٹا مہنگا ہوا، برائلر گوشت کی بڑھتی قیمتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی اور اب چاول کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ مختلف اقسام کے چاول کی قیمتوں میں 15 روپے فی کلو گرام اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں سپر کائنات 1121 چاول 15 روپے اضافے سے 415 روپے ہو گئے۔ سنگل اسٹیم چاول 400 روپے فی کلو گرام بک رہے ہیں اور سپریم کوالٹی سپر کائنات 440 روپے فی کلو گرام تک بک رہے ہیں۔ اسی طرح سپر کرنل چاول 380 سے 385 روپے فی کلو گرام فروخت ہو رہے ہیں اور سیلا چاول 390 روپے فی کلو گرام فروخت جاری ہے، جبکہ معروف نجی کمپنی کے سپریم کوالٹی چاول 560 روپے فی کلو گرام فروخت کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب شہر میں ایک مرتبہ پھر برائلر مرغی کا گوشت سرکاری قیمت سے 31 روپے مہنگا فروخت کیا جا رہا ہے۔ گوشت کی سرکاری قیمت 20 روپے اضافے سے 466 روپے فی کلو گرام مقرر کی گئی، مگر برائلر گوشت 490 سے 511 روپے فی کلو گرام بلیک میں فروخت ہو رہا ہے۔ ریٹ لسٹ کے مطابق زندہ فارم ریٹ 294 مگر سیلرز کو 310 روپے ملا۔ برائلر ہول سیل ریٹ 308، سیلرز کو 326 روپے ملا اور برائلر پرچون ریٹ 322 اور سیلرز کو 342 روپے فی کلو ملا۔ گندم کی قلت کا خدشہ، فیڈ ملز میں دفعہ 144 نافذ۔ گندم سے فلور ملز میں آٹا بنانے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ دفعہ 144 کا نفاذ گندم، آٹے اور روٹی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ گندم کا مرغیوں کی خوراک میں استعمال روکا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کا اطلاق اتوار 2 نومبر تک ہوگا۔ گندم کی قلت کے خدشے کے پیش نظر حکومت پنجاب نے صوبہ بھر کی فیڈ ملز میں گندم کے استعمال پر عائد پابندی میں توسیع کر دی۔ دفعہ 144 کا نفاذ گندم، آٹے اور روٹی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ سیکرٹری داخلہ کے حکم نامے کے مطابق گندم صرف فلور ملز میں آٹا بنانے کے لیے استعمال ہوگی۔ حکومت پنجاب نے صوبے میں گندم کی ممکنہ قلت کے خدشات کے پیش نظر اہم فیصلہ کیا۔ پنجاب میں فیڈ ملز کے پاس 1 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد گندم کا ذخیرہ موجود ہے۔ پنجاب میں فیڈ ملز پر 30 یوم کے لیے گندم کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کا اطلاق اتوار 2 نومبر تک ہوگا۔ ناظرین، شہریوں کے لیے بہترین سفری سہولیات کا مشن لاہور کینال روڈ پر ٹھوکرتا جلو یلو لائن پروجیکٹ میں پیشرفت۔ ڈیزائنرز نیسپاک نے وزیر اعلیٰ کو 3 پروپوزلز پیش کیے ہیں۔ پہلی آپشن میں یلو لائن کو ٹھوکرتا جلو چلانے کی آپشن دی گئی ہے۔ الگ ٹریک اور 13 انڈر پاسز پر 88 ارب کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا۔ شہریوں کو بہترین سفری سہولیات ملے گی۔ لاہور کینال روڈ پر ٹھوکرتا جلو یلو لائن منصوبے میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ منصوبے کی ڈیزائنرز نیسپاک نے وزیر اعلیٰ کو 3 پروپوزلز پیش کر دیے۔ وزیر اعلیٰ نے شہریوں کو مشکلات میں ڈالے بغیر ایک آپشن تجویز کرنے کا حکم دے دیا۔ پہلی آپشن میں یلو لائن کو ٹھوکرتا جلو 13 انڈر پاسز بنا کر چلانے کی آپشن دی گئی۔ پہلی آپشن میں الگ ٹریک اور 13 انڈر پاسز پر 88 ارب لاگت کا تخمینہ لگایا گیا۔ 4000 سے زائد درخت کاٹے جائیں گے، ان کی جگہ نئے درخت لگائے جائیں گے۔ دوسری آپشن میں موٹر سائیکل لین اور اس کے لیے 11 بائیکر انڈر پاسز بنا کر موجودہ ٹریک کے حصے کو یلو لائن کے لیے مختص کیا گیا۔ دوسری آپشن کا تخمینہ بھی 88 ارب لگایا گیا، جبکہ ٹریک وہی استعمال ہوگا، 2000 کے قریب درخت کٹیں گے۔ تیسری اور آخری آپشن میں موجودہ ٹریک پر کٹ اینڈ کوڈ لگا کر یلو لائن ٹریک بنایا جائے گا، درخت بھی نہیں کاٹے جائیں گے۔ تیسری آپشن سب سے مشکل آپشن ہوگی اور 120 ارب سے زائد کی بھاری لاگت کا تخمینہ ہے۔ واضح رہے کہ آئندہ چند روز میں نیسپاک LDA مشاورت سے ایک آپشن تجویز کریں گے۔ LDA اور نیسپاک کی جانب سے تجویز کردہ آپشن پر حتمی فیصلہ ہو سکے گا۔ جماعت اسلامی لاہور کی زیر اہتمام فلسطین کے نہتے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے غزہ مارچ کا آغاز ہو چکا ہے۔ لیاقت بلوچ اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ قربانیوں کا آغاز کیا، ان 2 سالوں میں غزہ میں نسل کشی ہوئی ہے، انسانوں کا قتل عام ہوا ہے، 75,000 انسان شہید کر دیے گئے ہیں، خواتین اور بچے اس میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور اسی
طرح غزہ نے، اس کے مکینوں نے بڑی قربانیاں دے کے دنیا کو بیدار کر دیا ہے۔ آج گلوبل فلیٹیرا سموت جو 40 ممالک کے لوگوں اور نمائندوں، رضاکاروں اور انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے اس حصار کو توڑنے کے لیے پہنچے، لیکن اسرائیل جو ظالم ہے، جو ہر صورت میں ظلم کو قائم رکھنا چاہتا ہے، انہوں نے اس پر بھی شبخون مارا ہے۔ آج ان کی کشتیاں اسرائیل کے حصار میں ہیں، ان کے رخ کو موڑ کے کسی اور بندرگاہ کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، لیکن آج کے دن یہ پیغام، یہ کانفرنس اسی لیے ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ پوری دنیا میں جماعت اسلامی لاہور کی زیر اہتمام فلسطین کے نہتے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اس وقت غزہ مارچ کا آغاز ہو چکا ہے اور رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ پنجاب پولیس کو دوسرے کوارٹر کی فنڈز مل گئے ہیں۔ 47 ارب 51 کروڑ 13 لاکھ جاری کیے گئے۔ سی سی پی او لاہور کو 6 ارب کے فنڈز تنخواہوں اور مختلف الاؤنسز کی مد میں جاری کیے گئے ہیں۔ ضلع پولیس کو 33 ارب 49 کروڑ کے فنڈز جاری۔ نئی رائٹ مینجمنٹ پولیس کو 1 روپیہ نہیں ملا۔ پنجاب پولیس کو دوسرے کوارٹر کی فنڈز مل گئی۔ سینٹرل پولیس آفس اور مرکزی خریداری کے لیے 1 ارب 28 کروڑ 56 لاکھ اور 3,000 روپے جاری ہوئے۔ آر پی اوز کے دفاتروں کے لیے 4 ارب 32 کروڑ 77 لاکھ اور 6,000 روپے کے فنڈز کا اجرا ہوا۔ آر پی اوز آفس کے 1300 سے زائد افسران اور اہلکاروں کی تنخواہیں بھی اس فنڈ میں شامل ہیں۔ ضلع پولیس کو تنخواہوں اور دیگر الاؤنسز کی مد میں 33 ارب 49 کروڑ 79 لاکھ اور 20,000 روپے کے فنڈز دیے گئے۔ اسپیشل برانچ کو دوسرے کوارٹر کے فنڈز کی مد میں 1 ارب 54 کروڑ 83 لاکھ اور 51,000 روپے کے فنڈز جاری کیے گئے۔ پنجاب کانسٹیبلری کو دوسرے کوارٹر کے فنڈز کی مد میں 2 ارب 20 کروڑ 70 لاکھ اور 29,000 روپے کے فنڈز جاری ہوئے۔ پولیس قومی رضا آرگنائزیشن کو دوسرے کوارٹر کے فنڈ کی مد میں 5 کروڑ 61 لاکھ اور 10,000 روپے کے فنڈز کا اجرا کیا گیا۔ نواز شریف کینسر ہسپتال کا پہلا بورڈ آف گورنرز تشکیل۔ وزرائے صحت و مشیر بورڈ آف گورنرز میں شامل نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ چیئرپرسن ہوں گی۔ بورڈ آف گورنرز 3 سالہ مدت کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان خان بھی اس بورڈ میں شامل ہیں۔ 13 رکنی بورڈ آف گورنرز کا نوٹیفکیشن جاری۔ کہ دور دراز کے علاقوں کے مکینوں کو گھر کی دہلیز پر پانی کی بوتلیں دینے کا فیصلہ۔ صوبائی محکموں کی کارکردگی سے متعلق 4 گھنٹے طویل اجلاس ہوا۔ صدارت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کی ہے اور اجلاس میں 8 بڑے محکموں سے تفصیلی بریفنگ لی گئی۔ اجلاس میں صوبے کی ترقی، عوامی فلاح و بہبود، صحت، ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت 4,624 گلیوں کی تعمیر و بحالی مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ 30 نومبر تک منصوبے کا پہلا فیز مکمل کر دیا جائے گا۔ پی ایچ اے لاہور کی کارکردگی پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے بونس کے جنگل لگانے اور آن لائن گلدستہ پروجیکٹ کو مزید فعال بنانے کی ہدایت کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ نے بانس کے جنگل لگانے اور آن لائن گلدستہ پروجیکٹ کو مزید فعال بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عوام کو دور دراز سے پانی لانے کی مشقت سے نجات دلانے کے لیے گھر گھر بوتل بند فراہم پانی کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کے دوران 11.5 لاکھ افراد کا علاج کیا گیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا نیلا گنبد انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازے کا دورہ۔ طاہر فاروق نے جاری کاموں کا جائزہ بھی لیا ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کو نیلا گنبد انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازے بارے چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین اور کانٹریکٹر نے بریفنگ دی ہے۔ ٹیپا نے نیلا گنبد پارکنگ پلازہ کی تعمیر کا آغاز کر دیا۔ انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازے کی تعمیر کے لیے مشینری تعینات کی گئی۔ پلازے کے لیے پائلنگ کا کام تیزی سے جاری ہے۔ لیسکو، پی ایچ اے، واسا سمیت تمام ادارے سروسز کی منتقلی پر کام کر رہے ہیں۔ کینال پر زیر زمین 3 بیسمنٹ پر پارکنگ، فرسٹ بیسمنٹ پر دکانیں بنائی جائے گی۔
سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کپاس، دھان، کماد اور دیگر فصلوں کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے افتخار علی سہو کا کہنا تھا کہ وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی کی قیادت میں کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے کیے گئے اقدامات کے حوصلہ افزا نتائج آ رہے ہیں۔ کراپ رپورٹنگ سروس کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک 26,50,000 روئی کی گانٹھوں کے برابر بھٹی کی چنائی ہو چکی ہے، جو گزشتہ برس کے اسی عرصے کے دوران 18,46,000 گانٹھوں کے مقابلوں میں نمایاں طور پر اضافہ ہے۔ افتخار علی سہو نے مزید کہا کہ گندم کی کاشت کے ہدف کے حصول کے لیے ایکشن پلان تیار کر لیا ہے۔ صوبائی جنرل سیکرٹری استحکام پاکستان پارٹی شعیب صدیقی سے ضلعی صدور جنرل سیکرٹریز کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں تنظیمی ڈھانچے کو مکمل کرنے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اپرمان روڈ پر استحکام پاکستان پارٹی پنجاب سیکریٹریٹ میں رکن پنجاب اسمبلی شعیب صدیقی نے لاہور کے صدر ملک زمان نصیب اور رانا جاوید اقبال سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں تنظیم سازی کے حوالے سے امور پر تبادلہ خیال ہوا، جبکہ مختلف ٹاؤنز کی جائزہ رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ اس ملاقات میں ملکی اور عالمی سطح پر نئی سیاسی تبدیلیوں کے مطابق پارٹی کو متحرک کرنے پر بھی غور کیا گیا ہے۔ ایم پی اے ملک خالد کوکر نے پی پی 169 نظام بلاک میں شہریوں سے ملاقات کی ہے اور ملاقات میں میاں آصف اقبال، حاجی گوگا، رانا بشیر احمد، محمد بلال، ملک کاشف، ملک زاہد، اعجاز لک سمیت دیگر افراد شریک ہوئے ہیں۔ عوامی نمائندے نے علاقے کے مسائل کے جلد حل کی یقین دہانی کروائی۔ پی پی 169 نظام بلاک میں ایم پی اے ملک خالد کوکر نے عوامی ملاقات کا اہتمام کیا، جس میں میاں آصف اقبال، حاجی گوگا، رانا بشیر احمد، محمد بلال، ملک کاشف، ملک زاہد اور اعجاز لک سمیت دیگر عمائدین نے شرکت کی۔ ملاقات کے دوران سیوریج، واٹر سپلائی اور ٹوٹی سڑکوں کے مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ملک خالد کوکر نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور ترقیاتی کام جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 16 اکتوبر کو ہوں گے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی گئی۔ انڈیپینڈنٹ اور پروفیشنل گروپ کے امیدوار آمنے سامنے ہوں گے۔ ہارون رشید اور توفیق آصف کے درمیان 1-1 مقابلہ ہوگا۔ انتخابات میں اب صرف 10 روز باقی ہیں۔ امیدواروں کی الیکشن مہم میں تیزی آ گئی۔ ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے جاری فہرست کے مطابق مختلف عہدوں کے لیے ملک بھر کے نامور وکلاء آمنے سامنے ہوں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن بورڈ کی جانب سے جاری کی گئی حتمی فہرست کے مطابق صدارت کے لیے 2 سینئر وکلاء ہارون رشید اور توفیق آصف کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ دونوں امیدوار مختلف وکلاء گروپس کے حمایت یافتہ ہیں۔ نائب صدر پنجاب کی نشست پر محمد حبیب قریشی، چودھری ارشد حسین اور خالد مسعود سندھو میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ تاج محل ہوٹل گارڈن ٹاؤن میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریب منعقد ہوئی۔ فیلوز آف ہیون نے تقریب کا اہتمام کیا۔ شہر کی 10 سے زائد جامعات نے بھرپور حصہ لیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریب منعقد کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ تقریب میں نعت خوانی کا مقابلہ بھی ہوا، جس میں طلباء نے اپنی خوبصورت آواز میں نعت پڑھ کر حاضرین کے دل جیت لیے۔ تقریب میں خطاطی مقابلہ میں طلباء نے قرآن مجید کی آیات اور اسلامی کلمات کو خوبصورتی سے تحریر کیا۔ تقریب طلباء کی علمی اور فنون لطیفہ میں دلچسپی کو بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ کیرس کالج کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں طلباء، طالبات، اساتذہ اور انتظامیہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ کانفرنس کا مقصد طلباء کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دینا تھا۔ کانفرنس میں مفتی محمد فتح شیر مدنی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ چیئرمین اور بانی چودھری عرفان علی اور مینیجنگ ڈائریکٹر مناہل عرفان بھی تقریب میں موجود تھیں۔ تقریب کی نگرانی پروفیسر عروج حماد اور سرمد حسن نے کی ہے۔ طلباء و طالبات نے سیرت النبی پر مبنی تقاریر پیش کی اور نعتوں کی گلہائے عقیدت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات قریب آتے ہی امیدواروں کی سرگرمیوں میں تیزی ہوگی۔ کیفین محسن لا فرم کی جانب سے پنجاب بار کونسل کے امیدواروں کی نامزدگی تقریب میں بڑی تعداد میں وکلاء نے شرکت کی۔
ایڈوکیٹ امتیاز احمد کیفی، شیخ محمد محسن اور بیرسٹر اسامہ رانا نے پنجاب بار کونسل کے امیدواروں کی باضابطہ نامزدگی کی ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر لیگل ایجوکیشن پاکستان بار کونسل بیرسٹر اسامہ ملک تھے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب بار کے انتخابات وکلا برادری کے جمہوری عمل کی بنیاد ہیں۔ تقریب میں پنجاب بار کونسل کے امیدواران بھی شریک ہوئے۔ مال روڈ کے تاجروں کے مسائل کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ صدارت مال روڈ کی صدر سہیل محمود بٹ نے کی ہے۔ سہیل محمود بٹ کہتے ہیں پیرافورس کے آنے سے 90% تجاوزات ختم ہوئی۔ صدر مال روڈ سہیل محمود بٹ نے تاجران کے ہمراہ مال پلازا کا دورہ کیا اور اس موقع پر مال پلازا کے تاجران کی جانب سے قائدین کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے پلوہ کے اتنا ہے۔